بچوں، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والی ہوں اس کہانی کا نام ہے بھالو کی دم۔ اوکے۔ ایک فقیر گاؤں میں ایک امیر آدمی کے یہاں سے رخصت ہو کر جنگل کے راستے سے اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا۔ وہ فقیروں اور علم دوست لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا اور انہیں اشرفیوں اور قیمتی تحائف سے نوازتا تھا۔ اس امیر آدمی نے اس فقیر کو بھی ڈھیر ساری سونے کی اشرفیاں تحفے کے طور پر دی تھی۔ اتنے سارے سونے کے سکے پا کر فقیر بہت خوش ہوا۔ خوشی کے مارے وہ گنگناتا ہوئے جلدی جا رہا تھا تاکہ جنگل کا خطرناک راستہ کم وقت میں پار کر سکے۔ اپنے دھن میں مگن فقیر کو اس وقت اچانک شدید جھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک بھالو کو دیکھا۔ اب فقیر بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی، وہ کیا کرے۔ آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب بھالو نے اسے یوں سرپٹ بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے فقیر بری طرح تھک گیا۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ فقیر تھک ہار کر ایک جگہ کھڑا ہوا۔ بھالو بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ فقیر سوچ میں پڑ گیا کہ اب اگر اپنی جان بچانی ہے تو اسے بھالو سے لڑنا ہوگا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھالو فقیر کے اوپر کود گیا۔ فقیر بھی اسے دو بدو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ دو بدو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے اتفاق سے فقیر کے ہاتھ میں بھالو کی دم آ گئی۔ فقیر نے پوری طاقت سے دم کو پکڑ لیا اور اسے گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ فقیر اور بھالو دونوں گھومتے رہے۔ ایسے میں فقیر کی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں سے گرنے لگی۔ فقیر کو اس وقت اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس نے سونے کے سکوں کی اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کس طرح چھٹکارا ملے۔ وہ من ہی من سوچ رہا کہ اگر اس نے بھالو کی دم چھوڑ دی تو بھالو اسے جان سے مار ڈالے گا۔ فقیر اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ بھالو کی دم پکڑ کر اس طرح گول گھماتے رہنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر تک یہی حالت رہی کہ ادھر سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے سونے کے سکوں اور گول گول گھومتے ہوئے فقیر اور بھالو کو دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر ان دونوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب اس سے نہ رہا گیا تو اس نے فقیر سے پوچھا، اے درویش یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ فقیر نے لکڑہارے کی آواز سن کر ایک طرف دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک ترتیب آئی۔ اس نے اس طرح گول گول گھومتے ہوئے کہا، اے لکڑہارے، یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ سب بھالو کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھمانے سے نکلے ہیں۔ یہ سن کر لکڑہارے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، اے درویش، تم تو کافی اشرفیاں مل گئی، اب ذرا مجھے بھی بھالو کی دم پکڑا دو تاکہ میں بھی اسے گھما کر کچھ سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ چالاک فقیر کچھ دیر تو یوں ہی
دکھاوے کے لیے ٹالتا رہا۔ پھر اس نے لکڑہارے کو بھالو کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکے کو جلدی جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ نکلا۔ تیری لالچی لکڑہارا سونے کے سکوں کے لیے اسی طرح پریشانی کے عالم میں بھالو کی دم پکڑ کر گول گول گھماتا رہا۔ اسے سکے نہ ملے، لیکن ہاں جب وہ پوری طرح تھک گیا تو لالچ کی سزا مل گئی، یعنی بھالو اسے مار کر کھا گیا۔ تو بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ بہت اچھی۔